جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت بھی ان کا اخلاق، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کے عادات و اطوار، ان کا رہنا سہنا، اس کا بولنا، ان کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے تھے کہ اس سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، امین ہے۔ انسان کے اندر بنیادی طور پر دو طرح کی خوبیاں موجود ہوتی ہیں، بلکہ دو خوبیاں عمومی طور پہ پائی جاتی ہیں۔ ایک خوبی تو کسبی ہے، بلکہ سب سے پہلی خوبی فطری ہے، نیچرل، اور ایک کسبی ہے جو انسان اپنی محنتوں سے حاصل کرتا ہے، اور دوسری خوبی جو پہلی خوبی اس کی ہے فطری، نیچرل، وہ اس کے نیچر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے پیدا کرتا ہے۔ یہ دو خوبیاں عمومی طور پہ انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ ماہرین نفسیات زندگی کے نشیب و فراز، اتار و چڑھاؤ اور زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جو لوگ ٹپس بتاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، الگ الگ زبان، الگ الگ لینگویج پہ جو لوگ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، یا الگ الگ سماج اور معاشرے کی ترقی کے راز کو بتانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا مشترکہ طور پہ یہ کہنا ہے کہ آدمی اگر اپنے اندر کی کوالٹی کو اگر پہچان لے تو وہ زندگی میں کامیاب ہو جائے گا۔ صرف پہچانے ہی نہیں بلکہ اس خوبی کو پہچاننے کے بعد، اس کوالٹی کو پہچاننے کے بعد مکمل طور سے اس فطری خوبیوں کو جلا بخشنے کے لیے، نکھارنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے اگر وہ کوشاں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد جاری رکھتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ جبکہ آپ دیکھیے انسان مختلف قسم کی خوبیاں لے کر کے آتا ہے، لیکن جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی فطرت میں پہلے ہی سے خوبیاں ڈال دیتا ہے، عام لوگوں کی زندگی کا تجربہ کیا ہے وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن میرے لائف کا تجربہ یہ ہے کہ اس میں سے 95% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر خوبی ہوتی ہے 95% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ 5% آدمی جو ہوتا ہے وہ اگر بہت سمجھدار قسم کا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے اندر جو خوبی ہے اس کو نکھارنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تو اس قسم کا آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ عام طور پر جو لوگ اپنے اندر کی فطری خوبیوں کو نہیں سمجھ پاتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک خوبی ہوتی ہے کسبی، انسان جس کو محنت کر کے حاصل کرتا ہے، اور دیکھا یہ جاتا ہے جو لوگ اپنے خون پسینہ اور محنت سے جو لوگ کماتے ہیں، ایک تو خوبیاں اور دولت وہ ہے جو باپ دادا کی وراثت میں ملتی ہے، اور دوسری چیز وہ ہے جس کو انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے۔ اپنی محنت سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے اس کی وقت اور اس کی اہمیت اور اس کی جو عزت ہونی چاہیے وہ آدمی کرتا ہے۔ اور تیسری ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہو جائے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کے لیے انتخاب کر لیا، رسول بنایا۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان الگ الگ خوبیوں کا مرکز ہے، الگ الگ خوبیوں کا محور ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر میں یہاں پر اگر بیٹھا ہوا ہوں، میں بول رہا ہوں، قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں، کوئی عام آدمی میری طرح کرتا پائجامہ لگا کے آوے اور آ کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں اگر یہاں پہ کر رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پس منظر ہے، اس کی بنیاد پر یہاں پہ بول رہا ہوں میں۔ لیکن اگر عام آدمی صرف لباس، وضع، قطع جسم بڑھا لینے سے کوئی آدمی قابل نہیں ہو جاتا، اگر یہ کہے گا کہ نہیں میں بھی ایسا کر لوں گا چونکہ میں نے ویسا حلیہ بنا لیا، تو نہیں ہو سکتا۔ یہ فطرت کے بھی خلاف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین کو اپنا محبوب ترین رسول بنا کر کے بھیجا، اور خواہشیں دوسرے لوگوں کے دلوں میں انگڑائیاں لینے لگے کہ میرے اوپر بھی فرشتہ اترے۔ اردو میں ایک کہاوت ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال والی بات ہو جاتی ہے۔ ارے جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت بھی ان کا اخلاق، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کے عادات و اطوار، ان کا رہنا سہنا، اس کا بولنا، ان کی گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملات ایسے تھے کہ اس سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ صادق ہے، امین ہے۔ آدمی
بولتا کیا ہے یہ تو اپنی جگہ ہے، ہو سکتا ہے سینس قبول کرے نہیں کرے، دیر سے سمجھے، لیکن آدمی تو بہر صورت اچھا ہے، رول ماڈل ہے، آئیڈیل انسان ہے۔ اس کی صداقت کی گواہی پہلے سے اہل مکہ بھی دیتے تھے۔